بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دنیا میں بت پرستی کا آغاز کب ہوا اور دنیا میں سب سے پہلے بت پرستی کی بنیاد کن لوگوں نے رکھی، اور شیطان نے سب سے پہلے اس دنیا میں کن لوگوں کے بت بنائے اور ان کی پوجا شروع کروائی، اور دنیا میں سب سے پہلے جن لوگوں کی پوجا شروع ہوئی وہ لوگ کون تھے، اور یہ بت پرستی دنیا کے اندر کس طرح پھیلی، اور اس بت پرستی کا باقاعدہ آغاز کرنے کے لیے شیطان کو کتنے سو سال تک انتظار کرنا پڑا۔ پھر دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے ہماری گزارش ہے ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پھر دوستو، حضرت آدم علیہ السلام پہلے وہ نبی ہیں جو سب سے پہلے اس دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی۔ حضرت شیس علیہ السلام کے دور سے شرک کی ابتدا ہو چکی تھی، اور حضرت شیس علیہ السلام کے دور میں لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو چھوڑ کر آگ کی پوجا کرنے لگے۔ حضرت شیس علیہ السلام کے بعد تیسرے نبی جو اس دنیا میں تشریف لائے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی تھی، وہ حضرت ادریس علیہ السلام ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے دور سے ہی بت پرستی کا باقاعدہ آغاز ہوا، اور اس طرح شیطان کو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے تک بت پرستی کا آغاز کرنے کے لیے انتظار کرنا پڑا، اور اس طرح شیطان بدبخت نے بت پرستی کا آغاز کرنے کے لیے کئی سو سالوں تک انتظار کیا، اور پھر آخر کار حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں یہ بدبخت لائن کامیاب ہوا۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 500 سال بعد حضرت ادریس علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، اور بعض روایات کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی موجودگی میں اس دنیا کے اندر جلوہ گر ہوئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام پہلے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں جنہوں نے دنیا کو لکھنے پڑھنے کا درس دیا، اور آپ کو اسی وجہ سے ادریس کہا جاتا ہے، اور حضرت ادریس علیہ السلام ہی سب سے پہلے وہ نبی ہیں جنہوں نے لباس کو سلائی کر کے زیب تن کیا، اور اس کے علاوہ ایسی بہت ساری ایجادات ہیں جو حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانہ سے ہوئی۔ پیارے دوستو، حضرت ادریس علیہ السلام چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی تھے، اسی وجہ سے ان کی اولاد بھی اولیاء اور صلحاء میں سے تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی اولاد تمام وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزارتی اور ذکر الہی میں مشغول رہتی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی اولاد کے پاس بیٹھنے والے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب پانے لگے، اور اس دور کے اندر 5 ایسے لوگ تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص قرب رکھتے تھے، اور لوگوں کے اندر بھی ان کی مقبولیت بہت زیادہ تھی، اور لوگ ان سے بہت زیادہ پیار اور محبت کرتے تھے، جن کا نام ود، سعا، یغوث، یعوق اور نصر تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اولیاء کرام میں سے تھے۔ انہوں نے اپنے لیے مسجدیں بنا رکھی تھی جن کے اندر وہ لوگوں کو ذکر و اذکار سکھاتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کی دعوت دیا کرتے تھے۔ چونکہ اس دور میں لوگ ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے، اسی وجہ سے لوگ بڑے شوق کے ساتھ ان کے پاس آتے اور خوشی کے ساتھ عبادت کرتے اور عبادت میں لذت پاتے۔ پیارے دوستو، جب یہ نیک لوگ اس دنیا سے چلے گئے تو لوگوں کو انتہائی حسرت اور افسوس ہوا، اور ان کی عبادت کا شوق بھی کم ہوتا گیا، اور لوگ ان کی وفات کے بعد غمگین رہنے لگے، یہاں تک کہ لوگوں نے اپنا کاروبار بھی کرنا چھوڑ دیا۔ ان کی وفات کے بعد لوگ ایک دوسرے سے شکایت کرنے لگے کہ اب ہمیں عبادت الہی میں وہ سرور نہیں آتا جو پہلے آیا کرتا تھا۔ چنانچہ جب شیطان نے لوگوں کی یہ بے رخی اور ایمان میں کمی دیکھی تو شیطان نے موقع غنیمت جانتے ہوئے ان پر کڑا وار کر دیا، اور یہ وہ وقت تھا جب شیطان کو موقع ملا کہ وہ بت پرستی کا آغاز کرے اور بت پرستی کی بنیاد رکھے۔ چنانچہ شیطان ان لوگوں کا کمزور ایمان دیکھ کر ایک دن سر پر امامہ باندھے اور ہاتھ میں عصا پکڑے ایک بوڑھے کی شکل میں ان لوگوں کے مجمع میں حاضر ہوا، اور شیطان ان لوگوں سے کہنے لگا کہ تم لوگ کیوں پریشان ہوتے ہو،
تم لوگ ان بزرگان دین کی وفات کے بعد بھی عبادت کے اندر وہی لذت اور سرور حاصل کر سکتے ہو جو ان لوگوں کی زندگی میں حاصل کیا کرتے تھے۔ یہ بات سن کر لوگ حیران رہ گئے تو لوگ اس بوڑھے سے پوچھنے لگے کہ آخر یار کیسے یہ ممکن ہے کہ اس وقت شیطان نے ان لوگوں کو مشورہ دیا کہ تم لوگ ان بزرگوں کی شکلوں کو اچھی طرح جانتے ہو، تم ان کی جیسی شکلیں پتھروں پر تراش لو اور تراشی ہوئی تصویروں پر ان بزرگوں کے لباس میں ڈال دو اور پھر ان تصویروں کو اپنی مسجدوں کے محرابوں میں کھڑا کر دو۔ اس طرح جب تم لوگ عبادت کرو گے تو تمہیں ایسا محسوس ہوگا یہ لوگ تمہارے پاس موجود ہیں اور تم کو دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح تم لوگ عبادت بھی کرتے رہو گے اور عبادت کے اندر لذت بھی برقرار رہے گی۔ چنانچہ اس طرح شیطان کی یہ تجویز ان لوگوں کو بہت پسند آئی۔ اس وقت ان کو اس میں کوئی قباحت نظر نہیں آ رہی تھی، لہٰذا ان لوگوں نے فوراً شیطان کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے اپنے بزرگوں کی تصویریں تراشی اور سجدہ گاہوں میں سجا دی۔ اس کے بعد پھر شیطان نے آہستہ آہستہ ان لوگوں کو یہ مشورہ دیا کہ تم میں سے جو بھی عبادت گاہوں میں جائے وہ پہلے ان بزرگوں کی تراشی ہوئی تصویروں کے ہاتھوں اور پاؤں کو چومے تاکہ یہ پتھروں کے بنائے ہوئے خدا ان سے راضی ہو جائے۔ پھر آہستہ آہستہ شیطان نے ان لوگوں کو یہاں تک گمراہ کر دیا کہ لوگ عبادت گاہوں میں آتے مگر عبادت کی بجائے صرف ان مورتیوں کو سلام کر کے واپس چلے جاتے، یہاں تک کہ قدم چومنے کی جگہ سجدہ رائج ہو گیا اور لوگ ان کے قدموں کے بجائے ان بتوں کو سجدہ کرنے لگے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو چھوڑ کر ان بتوں کی عبادت کرنے لگے۔ پھر دوستو آہستہ آہستہ اس طرح وہ وقت گزرتا رہا یہاں تک کہ یہ نسل اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئی، اور اس نسل کے بعد ان کی اولاد میں سے جب دوسری نسل اس دنیا میں آئی تو شیطان نے اس دوسری نسل کو گمراہ کرنا شروع کر دیا۔ تو شیطان اس دوسری نسل سے کہنے لگا تمہارے باپ دادوں کے بنائے ہوئے یہ بت حقیقت میں تمہارے خدا ہیں جن کی پوجا تمہارے باپ دادا کیا کرتے تھے۔ اسی طرح شیطان نے اس دوسری نسل کو مکمل طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت سے دور کر دیا اور کفر اور شرک کے اس اندھیرے کے اندر دھکیل دیا، اور وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو مکمل طور پر بھول چکے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو چھوڑ کر پوجا کرنے لگے۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ پوری دنیا کے اندر یہ بت پرستی پھیل گئی جن کی نسل آج کے دور میں بھی موجود ہے، اور یہ لوگ آج بھی بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ پھر دوستو اس طرح دنیا کے اندر بت پرستی کا آغاز ہوا، اور سب سے پہلے جن لوگوں کے بت بنائے گئے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے اور صالح لوگ تھے جن سے لوگ بے انتہا محبت کرتے تھے، اور پھر شیطان نے اپنے مکر و فریب سے انہی لوگوں کے بت بنا کر ان کے آنے والی نسلوں کو بت پرستی کے اندر مبتلا کر کے کفر اور شرک کے اندر اندھیرے میں ڈال دیا۔ چنانچہ حضرت ادریس علیہ السلام کی وفات کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک لوگوں کو توحید کی دعوت دی، مگر اس طویل مدت کے بعد بھی لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان نہ لائے اور اسی طرح اپنی بت پرستی پر قائم رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا۔ ان تمام لوگوں کو طوفان نوح کے اندر غرق کر دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان تمام گناہوں سے بچائے جن گناہوں کے اندر مبتلا ہو کر پہلی قومیں تباہ و برباد ہوئی۔